شاہ صاحب حمدانی قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ اور آپ دے لخت جگر آپ دے نور نظر قبلہ صاحبزادہ والا شان اور میرے انتہائی بزرگ جید علماء اور مشائخ حاضرین و سامعین محترم بزرگوں دوستوں قابل قدر ماؤں بہنوں اور عزیز بچیوں، ہماری مائیں بہنیں وہ ایک خوبصورت کام کرتی ہیں محنت کشی کا کہ وہ غلہ چھانتی ہیں اور ان کے غلہ چھاننے کے دوران گرد و غبار اور مٹی وغیرہ وہ چھاننے سے نیچے گر جاتی ہے اور جو خاص دانے ہوتے ہیں جو خاص نگینے ہوتے ہیں وہ ان کے برتن میں رہ جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ رات کے اور سحری کے اس پہر کے اندر جو موجود ہیں وہ محبوب کی چھلنی سے چھن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سائیں جلوہ فرما ہیں، اور یہاں کوئی دوسری بات نہیں چلتی، یہاں اصول ضابطہ قانون ہے، دل کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے اور زبان کو بھی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ میں واعظ کے لیے ہرگز حاضر نہیں ہوا، خطاب کے لیے بیان کے لیے نہیں ہوا، میں فقط سائیں کی نگاہ کرم حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی نگاہ شفقت، آپ کی نگاہ کرم مہربانی اور نگاہ عطا حاصل کرنے کے لیے وہ سائیں نے عطا فرما دی۔ سائیں نے بہت عطا فرمایا، بہت آپ نے نگاہ لطف و کرم فرمائی، لیکن آپ نے بہت شفقت فرمائی ہے، میرے جیسے کم اور بہت چھوٹے کمزور طالب علم کو کھڑا کیا ہے۔ یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کے آباء و اجداد کا کرم ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ میں کھڑا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں، حضرات زیبکار غور فرمائیے، سائیں کی نظر عطا ہے، نظر کرم ہے، غور فرمائیے۔ ہم مولا کائنات کے صحن میں کھڑے ہو کر غور فرمائیے، مولا کائنات مولا مشکل کشا کے پاک صحن میں کھڑے ہو کر ان کی پاک اولاد کے قدموں میں بیٹھ کر مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے چلیے مسجد نبوی شریف کے اندر حضور علیہ السلام آپ جلوہ فرما ہیں، صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر جلوہ فرما ہیں اور مولا کائنات مولا مشکل کشا مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا کائنات نماز ادا فرما رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے معطر معمبر صحن کے اندر ایک سائل آتا ہے، مسجد نبوی شریف کا مقدس معطر معمبر صحن ہے، سائل آتا ہے، مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ سائل سوال کرتا ہے، صدا لگاتا ہے، میرے نبی پاک کی پاک مسجد میں مانگتا ہے، مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، وہ صدا لگاتا ہے، مانگتا ہے، اسے ملتا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جب مانگنے والے کو کچھ نہ ملے پھر وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اس نے کچھ جملہ آگے بولا، مولا کائنات
نماز پڑھ رہے ہیں، مولا کائنات قیام فرماتے ہیں، مولا کائنات رکوع میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، مولا کائنات رکوع فرما رہے ہیں، سائل پھر صدا لگاتا ہے، مولا کائنات کی اس جھنگلیاں میں، اس چھوٹی انگلی میں ایک قیمتی ترین انگشتری ہے، آپ کی چھوٹی انگلی کے اندر اس جھنگلیاں میں ایک قیمتی انگوٹھی ہے، انگشتری ہے، مولا کائنات حالت رکوع کے اندر وہ اپنی مبارک قیمتی ترین انگوٹھی اتارتے ہیں اور اتار کر حالت رکوع میں سائل کے راستے میں پھینکتے ہیں، اسے خفیف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو اٹھا لے۔ حضرات ذی وقار جب مولا کائنات اس حالت میں سخاوت فرماتے ہیں، حضرات ذی وقار حالت نماز میں آپ نے سلام کا بھی انتظار نہ کیا، آپ نے یہ بھی نہ کہا، یہ بھی نہ اتنا بھی برداشت کیا میرے پاک نبی کی پاک مسجد میں کوئی مانگنے والا آئے اور اسے عطا نہ کیا جائے، یہ میرے پاک نبی کے گھر کی یہ ریت نہیں ہے، میرے نبی پاک کے زبان پہ کبھی لا نہیں آیا، میرے پاک نبی کے دروازے پہ آیا ہے، مولا کائنات نے سلام کا بھی انتظار نہیں کیا، حالت نماز کے اندر مولا کائنات نے سخاوت فرمائی۔ حضرات ذی وقار یہ سخاوت کی انتہا ہے کہ امیر المؤمنین امام الاولیاء مولا کائنات اس کی مشکل کشائی فرماتے ہیں اور حالت نماز میں فرماتے ہیں، مسجد نبوی شریف کے سین سے لے کر فلاں مکان تک فضا علد بلد ہوتی ہے، آج ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جبریل عرض کرتے ہیں یا رب جلیل، فرمایا جبریل ابھی جاؤ، میرے مولا کائنات نے حالت نماز کے اندر سائل کی مشکل کو آسان کیا ہے، جبریل میرا قرآن لے کے جاؤ، میرا پیغام لے کے ابھی جاؤ، جا کے یہ قرآن کی آیت میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ قرآن حکیم کی آیت یہ لے کے جاؤ۔ کون سی آیت؟ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ کریم کا پیغام آتا ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مشکل کشا اللہ ہے۔ پیار سے بولیے، ذرا زور سے بولیے، تمہارا مشکل کشا کون ہے؟ بولیے، لفظ اللہ، یہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ آگے غور فرمائیے، سخاوت دینے والے، مشکل آسان فرمانے والے مولا کائنات ہے۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَرَسُولُهُ، اور تمہارا مشکل کشا اس کا رسول ہے۔ حکم ادھر اللہ رب العالمین نے اپنا ذاتی نام اس میں ذات لیا ہے، اور وَرَسُولُهُ نبی کریم علیہ السلام کا ذاتی نام استعمال نہیں فرمایا، بلکہ حکم علت وَرَسُولُهُ پہ لگا ہے، یعنی رسالت پہ لگا ہے۔ امام الانبیاء مشکل کشائی فرماتے ہیں، درآں حال کے آپ کا یہ وصف رسالت اس پہ حکم لگا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مشکل کشائی کرنا اور وصف علت، یہ اس کا وصف رسالت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب سے امام الانبیاء رسول ہے اس وقت سے آپ مشکل کشا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب آدم کی تخلیق سے پہلے بھی منصب رسالت پہ فائز تھے، اور جب حضرت آدم سے وہ خطا کا معاملہ ہوا
آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، آپ کی توبہ منظور نہیں ہوئی۔ جناب جلال الدین سیوطی درر منظور کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں 5 تن پاک کے وسیلہ سے دعا مانگی، اللہ نے آپ کی فریاد کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ وَرَسُولُهُ، اور رسالت پہ علت حکم ہے، اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ تمہارے مشکل کشا ہیں جن کا عقیدہ سچا ہے اور ان کا عمل سچا ہے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ مولا مشکل کشا نے حالت نماز میں سخاوت فرمائی تھی، مشکل کشائی فرمائی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اور تمہارے مشکل کشا وہ ایمان والے ہیں جن کا عمل سچا ہے، جن کا عقیدہ سچا ہے، اور وہ نماز پڑھنے والے ہیں، اور حالت رکوع میں وہ اللہ کی بارگاہ میں سخاوت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین میری حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس آستانے کو صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے، اور اللہ رب العالمین سائیں کا فیضان اور آپ کے آباء و اجداد کا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اللہ آپ کو صبح قیامت تک آپ کی اولاد کو دین کی خدمت کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ یہ گرامی قدر حضرات، جناب عزت امام شہزاد حسن